بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق محمد دعا کر بیانات بسبب محمد محمد اس کا شہزاد شاہجہاں منتظمین کی کاوش آپ دوستان کی شرکت اور اقتدار کی بارگاہ علم کو منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار مومنین کے کرم کی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرف عزت پردے جانوان کو محفوظ فرمائے۔ سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی کماتا نہ فرمائے۔ مومنین جہاں کو قسم اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مبدت کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس محبت اور رضائے آل محمد کو تاج صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری گزار فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اجازت دی مفید تعالیٰ سے حضرات سامنے مجلس اعظم مخصوص ہے سوئیں میں شہدائے کربلا سے، لہذا خراج تحسین پیش کرنا ہے ان باعظمت ہستیوں کا کہ جن کی یاد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ شہدائے راہ خدا کہ جن کے پاکیزہ خون کا یہ صدقہ ہے کہ یہ اسلام آج بھی قائم ہوتا ہے۔ شہدائے راہ خدا وہ اولیاء خدا ہیں کہ جن کی محنتوں کا ثمر آج آپ کو اور مجھے مل رہا ہے۔ کوئی انسان جو احسان فراموش نہ ہو وہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتا۔ عظمت شہادت آپ کے سامنے میں ایک معروف آیت 154 آیت 154 آیت ہے، یہ سورہ مبارک بقرہ کی آپ نے ہزار مرتبہ علماء سے سنی ہوگی، مگر بات وہی ہے کہ انداز بیان رنگ بدل گیا، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو کہ وہ مردہ ہیں جو راہ خدا میں قتل ہو گئے۔ مردہ نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ وہ زندہ۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہاں مگر یہ کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں بے شعور ہونے کی ڈگری وہ دے رہا ہے جو ہمارے شعور کا بھی خالق ہے۔ جب خالق ہی ایک بات کر رہا ہے، مینوفیکچرر لیبل ساتھ لگا دیتا ہے، یہ میری پروڈکٹ یہ کر سکتی ہے، اس کام کے لیے اسے استعمال مت کریں کیونکہ وہ اس کی اصل میں شامل ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو طے ہے، کیا ہیں شہداء، کیا ان کی عظمت ہے، کیا معاملات ہیں، یہ ایک طرف۔ ایک بات طے ہے، ہماری فکر کی وہ اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کی عظمت کو درک کر سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ ایک شہید کی اہمیت پہ بات کر رہا ہے کہ انسان تیرا شعور نہیں ہے، پر وہ جانتا ہے میں پابند کر رہا ہوں، منہ سے اسے پابند کر رہا ہوں۔
تو نے بولنا نہیں ہے، تو نے کہنا نہیں ہے کہ مردہ ہے میرا شہید، پر وہ جانتا ہے کیونکہ وہ ہماری فکر کا خالق ہے، اسے پتہ ہے یہ منہ سے بولے یا نہ بولے، ذہن سے تو یہی سوچے گا کہ ہے تو مردہ ہی، ہلاؤ تو ہلتا نہیں، بلاؤ بولتا نہیں، اگر آواز تو رسپونڈ نہیں کرتا، ماننے کا ضرور، ہاں میں نے چونکہ پابند کر دیا منہ بند رکھے گا۔ لہٰذا آل عمران 69 میں آیت میں اس نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار گمان بھی نہیں کرنا کہ مردار، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھیں اسے فکر کا خالق ہے نا، اسے پتہ ہے میں اسے بولنے پہ پابند لگا رہا ہوں، یہ سوچے گا، اسے پتہ ہے یہ بے ایمان اندر سوچے گا، یہ اس نے کہا خبردار تو نے سوچنا بھی نہیں۔ یہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ پہلا جملہ پوری توجہ، یہ ایک شہید کی بات ہو رہی ہے، کیوں نہ لگے فتوے عزاداری پہ، کیوں دنیا کو حسین سمجھ آئے، جب اللہ نے بتا دیا اس کی فکر کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اس میں ایک شہید کی عظمت سما سکے، سوچیں سید الشہداء کی عزت اور عظمت کیا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ۔ توجہ فرمائیں، جو فکر انسانی ایک شہید کی عظمت درک کرنے سے قاصر ہے، وہ سید الشہداء کی عظمت کو کہاں جا لے گی؟ تو حضور پروردگار نے فرمایا چلے ایک بات تو طے ہو گئی، یہ قرآن چونکہ حق ہے اور قرآن نے آپ کی اور میری فکر پہ پابندی لگا دی ہے کہ یہ تمہیں شعور نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کوئی ایسا تصور حیات شہید ہے جو آپ کے میرے تصور سے بھی بالا تھا، آپ کی میری کوئی حیات و موت کا ایک کوئی پیمانہ ہے جو آپ کی اور میری عقل سے ماورا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو بلانے پہ بولے، جو جسے ہلائیں تو وہ رسپونڈ کرے، آواز دیں، پکارے تو آ جائے، تو یہ زندگی کی علامتیں ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو مردگی کی علامت ہے۔ اب بظاہر ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں، بظاہر لوگوں میں غلطاں ہے، پھر پروردگار فرما رہا ہے تو اسے بلا نہیں بولتا، مردہ نہیں سمجھنا، تو اسے چھیڑ کے رسپونڈ نہیں کرتا، خبردار مردہ نہیں سمجھنا، چاہے ٹکڑوں میں پڑا خبردار مردہ نہیں سمجھنا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا تو شعور موت قرآن سے مطابقت ہی نہیں رکھتا، تو جب شعور موت میں مسئلہ ہے تو شاید شعور حیات میں بھی مسئلہ ہو۔ اچھا میں اپنی طالب علمانہ سی بات نہیں کروں، حضرت علامہ علی نقی نقن مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، خدا کی قسم۔ اچھا نا بعض تفسیریں نا ایسی ہوتی ہیں بعض شخصیات کے ساتھ کہ ان کو اللہ نے وہ عطا کر دیا کہ اب آپ باقی سب کو جتنا مرضی پڑھ لیں وہ لطف ہی نہیں آتی۔ آیہ مودت پہ جو اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرما گئے، آپ پڑھنے جا کے ہزاروں تفسیریں آپ کو وہ لطف ہی نہیں آنا۔ جو آیہ تطہیر پہ نقن صاحب نے کمال کر دیا وہ آپ کو کسی اور تفسیر پہ نہیں ملے گا، یعنی یہ کمال ہوتا ہے بعض ہستی کو اللہ بعض چیزیں عطا کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے کہ وہ بعض معاملات میں ایسا فہم عطا کر۔ انہوں نے یہاں ایک دو چھوٹی چھوٹی آیتوں پہ کمال کر دیا، پیش میں اپنے انداز سے کروں گا، تھیم ان کا ہے، میں آپ کے سامنے امانتاً عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ایک بات ہوتا ہے کہ حیات و موت کا کوئی تصور ایسا ہے جو آپ کی اور میری فکر سے بالا تھا۔ دیکھیں میں اس سے ایک آیت آپ کو دیا کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان پڑھ لو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ جب وہ تمہیں پکاریں، کیونکہ اسی میں تمہاری حیات ہے۔ توجہ ہے جی، یعنی نبی کو چھوڑنا مردگی ہے، نبی کی آواز پر پلٹنا حیات ہے۔ اب یہ پروردگار بظاہر کن سے مخاطب ہے؟ مردوں سے نہیں، زندوں سے۔ آپ کی اور میری تعریف پہ جو زندہ ہیں، جو آپ کی اور میری تعریف پہ زندہ، انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے نبی بلا رہا ہے پلٹ، کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ چلیں باقی معنی تو ایک طرف رکھیں، ایک بات تو طے ہے نبی کو چھوڑ کے چلے جانا بزدل ہونے کی نہیں، مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ جو فرمان ہے تو یہ تو مجھے فرمان ہے تو اللہ صلی اللہ
محمد محمد۔ تو اس کا مطلب ہے حیات و موت کے کوئی معنی اور مفاہیم ہیں جو ظاہر سے ہٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے جو کمال کیا، میں الفاظ کا انتخاب اور چناؤ میرا ہے، تھی میں ان کا یحیی الارض بعد موتہا۔ قرآن کی دیکھیں اس 3-4 لفظوں سے وہ کتنا بڑا انہوں نے آپ کے سامنے اشکال ختم کر دیا۔ پروردگار نے فرمایا وہ زندہ کرتا ہے، یعنی خالق زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ ہو جانے۔ اس کا مطلب ہے زمین بھی مردہ ہوتی ہے، زمین بھی زندہ ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میرے سینے میں دم نہیں ہے، جتنی میں محبت سے پڑھوں مگر آپ نے بات کی اہمیت اور وزن کو دیکھنا۔ پروردگار فرما رہا ہے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ ہو جانے کا۔ اس کا مطلب ہے کوئی حیات و موت کا تصور ہے جو عام چیزوں سے ہٹ کر بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے زمین بھی مردہ ہوتی ہے اور زمین بھی زندہ ہوتی ہے۔ اچھا آپ چونکہ بیٹھی زرخیز ترین علاقے میں ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، پنجاب کی سرزمین پہ ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جا کے زمینداروں سے زراعت کرنے والوں سے پوچھ لیں مردہ زمین کسے کہتے ہیں، وہ کہیں کہ وہ سیم و تھور زدہ زمین، نمک والی زمین۔ اصل میں کیا، وہ زمین جو آگے حیات کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ صاحبان افراد والدہ فکر بند، جملہ بدل دیتا ہوں، وہ زمین جو آگے زندگی بخشنے سے قاصر ہو۔ توجہ ہے، ہوتا کہ آپ مردہ زمین پہ بیج ڈالیں، پانی ڈالیں، کھادیں ڈالیں، جو کر لیں اس میں کچھ نہیں کریں۔ خالق کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں زمین کو بعد مردہ ہونے کے۔ وہ کرتا کیا ہے، وہ اس کے اوپر پانی برساتا، وہ اس کے اوپر آب حیات برساتا، سورج کی کرنیں اس پہ ایک مخصوص انداز میں پڑتی ہیں، اس کی ظرفیت میں تبدیلی آتی ہے، اس کی ظرفیت بدلنا شروع ہوتی ہے، اس کا سیم و تھور پن ختم ہونا۔ جیسے ہی پہلا پودا زمین کے سینے کو چیر کے اس سے باہر آتا ہے، وہ اتنا سا پودا ہے مگر خالق لطف لے کر کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں زمین کو بعد مردہ ہو جاتا۔ اللہ یا اللہ صلی اللہ توجہ فرمانا ہے دوست، یعنی وہ مردہ تھی مگر اب نہیں مردہ کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اب اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ اس نے آگے زندگی کو بخش دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب تک اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس سے ایک زندگی آگے بڑھ سکے، آگے زندگی کو وہ زندگی، تب تک وہ مردہ تھا۔ جیسے ہی اس میں یہ صلاحیت آئی اب وہ زندہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے خالق کی نظر میں حیات و موت کا فلسفہ کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اچھا یہ زمین کیا ہے، یہ جمادات ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اس پہ جو پودا اگلا وہ کیا ہے، نباتات، پھر آگے کیا ہیں، حیوانات، پھر کیا ہیں، انسانات، ایسے ہی ہے نا جی، یہی سلسلہ ہے نا۔ اب پرابلم یہ ہے جب تک وہ جمادات تھی اور آگے اپنے سے اعلیٰ نو نباتات کے کام نہیں آئی تھی تب تک مردہ تھی۔ والدہ فکر افراد میں بات تو ضائع ہو نہیں سکتی۔ توجہ ہے جی، جیسے ہی وہ، کیونکہ جمادات سے اعلیٰ نباتات، نباتات سے اعلیٰ حیوانات، حیوانات سے اعلیٰ انسانات، تو جیسے ہی وہ اعلیٰ نو کے کام آئی، خبردار اسے مردہ نہ سمجھنا، اللہ نے اسے حیات بخش دی ہے۔ مگر اب کمال یہ ہے کہ اس کی خاطر اسے کوئی قربانی دینی پڑی ہے۔ کیا ہوا؟ زمین کے اندر ہوتے ہیں منرلز، اتنے جوان بیٹھے ہیں بڑے اچھے سے سمجھ گئے، نمکیات، یہی ترجمہ بنتا ہے منرلز، وہ نمکیات۔ ہوتا کہ آپ نے، میں نے ڈالا بیج، اب وہ بیج کرے گا تو وہ نمکیات اس کے ساتھ کیا کریں گے، وہ نمکیات اپنا آپ فنا کریں گے، خود مٹ جائیں گے، مگر اس بیج کو زندگی عطا کر دیں، خود فنا ہوں گے۔ اچھا جب تک ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود کو اعلیٰ نو کی خاطر فنا کر سکیں تب مردہ تھے۔
جب خود کو مٹایا، خود کو ختم کیا، مگر اعلیٰ نو کے کام آ گئے. خدا کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں زمین کو. وہ منرلز خود فنا ہو گئے مگر تب بھی زندہ ہیں کیونکہ اعلیٰ نو کے کام آ گئے. تو حیات کا معنی ہے خود کو فنا کر دینا اعلیٰ کی خاطر. اگر بات سمجھ رہی ہو میں لے کے جا رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں دوستو، میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا. اب ٹھیک ہے جناب، وہ زمین میں منرلز نے خود کو فنا کیا، وہ نباتات کے کام آ گئے، اعلیٰ نو کے کام آ گئے، خود فنا ہوئے مگر زندہ ہیں. اب وہ پودا اگایا. اب پودے کے بھی دو مستقبل ہیں، یا تو کہیں گل سڑ کے یوں ہی بیکار میں ختم ہو جائے گا، یا آگے بڑھ کے کوئی حیوان اس کو اپنا رزق بدن بنا لے گا. اب کیا یہ دونوں برابر حیثیتوں میں ہیں؟ نہیں. وہ جو گل سڑ کے ختم ہوا وہ عدم کی وادیوں میں چلا گیا، وہ فنا ہو گیا. مگر وہ جو اعلیٰ نو کے کام آیا وہ بظاہر مٹا مگر اعلیٰ کے کام آیا، ضائع نہیں ہوا. توجہ ہے جی؟ اس نے سلسلہ حیات کو جاری رکھا. اب پہلے جو کچھ ادھر زمین میں تھا اب وہ تنوں میں آ گیا، وہ تاثیر پتوں میں آ گئی، وہ ٹہنیوں میں آ گئی. اب اسے کھایا حیوان نے، وہ جو کچھ ٹہنیوں میں تھا، پتوں میں تھا، اب وہ لہو بن کے حیوان کی رگوں میں دوڑ رہا. اب اس حیوان کے بھی دو مستقبل ہیں. ایک وہ ہے جو روڈ کنارے نہیں پڑا ہوگا، آدم کی وادیوں میں ضائع ہو جائے گا، مگر ایک وہ بھی ہے جس کے جسم کا ٹکڑا بھی آپ بازار سے خرید کر لائیں گے، یا آپ اسے خدا کے نام پہ ذبح کریں گے، وہ آپ کا رزق بدن بن جائے گا. اب ایک وہ ہے جو گل سڑ رہا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کا رزق بدن. کیا دونوں ایک سے ٹھہرے؟ نہیں. وہ عدم کی وادیوں میں مردہ وہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہیں آیا. میرے ساتھ ساتھ صبر کر رہے ہیں دوستوں کے نہیں؟ ضائع وہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہیں آ رہا. جو اعلیٰ کے کام ہے بظاہر کٹ گیا، بظاہر ختم ہوا، پر اس نے سلسلہ حیات نو کو رکنے نہیں دیا، سلسلہ جاری رہا. وہ اعلیٰ کے کام آیا، بظاہر ختم ہو گیا مگر اعلیٰ کے کام آیا، لہذا وہ زندہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب ہر سٹیج پہ مردہ اور زندہ کی تعریف کیا ہوئی. مردہ وہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہ آ سکے، گل سڑ کے فنا ہو جائے، اور وہ جو خود بے شک کٹ جائے مگر اعلیٰ کے کام آ جائے، وہ کٹ کے بھی زندہ ہے. جب یہ سلسلہ جاری رہا انسان تک معاملہ پہنچا تو اب دو ہی مستقبل ہیں. ایک وہ جو یوں ہی حرام موت مرا اور گل سڑ کے فنا ہو گیا، اور ایک وہ ہے جو بظاہر خون میں ٹکڑے ہو رہا ہے مگر خود کٹ کے اعلیٰ کے کام آ رہا ہے. خدا فرما رہا ہے خبردار مردہ نہ کہنا وہ زندہ. توجہ فرمائیں دوستان، خبردار اسے مردہ نہ تصور کرنا، وہ اعلیٰ کے کام آ گیا. دیکھیں ہر سٹیج وقت میرے پاس بڑا مختصر ہے، مگر میں کم ترین وقت میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی جو یہ محنت ہے آج کی سجی ہوئی آپ کچھ یہاں سے لے کر جائیں. حضور کمال یہ دیکھیے گا، اللہ نے ہر سٹیج پہ دو قسم کے ہیں نا. ایک وہ جو بیکار اعلیٰ کے کام نہیں آئے، ایک وہ ہے جو خود کو بے شک کے فنا کر رہا، بظاہر مگر مٹ کے اعلیٰ نو کے کام آ رہا ہے. تو اللہ نے ہر سٹیج پہ پروٹوکول ہی ڈیفرنٹ کر دیا. آپ جائیں سیم و تھوڑ زدہ زمین کی قیمت اٹھا کر دیکھیں اور زرخیز زمین کی قیمت ہے. میں لفظ بدل دوں، جو اعلیٰ نو کے کام نہ آئے وہ سستی، وہ گھٹیا. جو اعلیٰ کے کام آئے اس کا ٹکڑا بھی مہنگا. توجہ ہے کیوں فرق، کیوں ارزش میں فرق کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اعلیٰ کے کام آ رہی ہے. اگلی سٹیج پر جائیے، پودا ایک وہ بھی ہے آپ خود اکھاڑ کے باہر کوڑے میں پھینک رہے ہیں. توجہ ہے جی؟ ایک وہ بھی ہے جو آپ لا کے گھر میں لگا رہے ہیں. کیوں؟ ایک وہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہیں آ رہا، ایک اعلیٰ جو اعلیٰ کے کام آ رہا ہے. جس سٹیج میں جو اعلیٰ کے کام آئے گا وہ زیادہ قیمتی ہے. آگے بڑھ جائیں، حیوان آ گیا. ایک وہ ہے جسے آپ ہوش کر کے بھگا رہے ہیں، ایک وہ ہے جس کا جسم کا اتنا سا ٹکڑا بھی قیمت دے کے گھر لا کے پکا کے کھا رہے ہیں. تو ہر جگہ فرق پڑ رہا ہے. وہ قیمتی ہے جو اعلیٰ کے کام آ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ لہٰذا پروردگار نے بھی پروٹوکول بدل کے رکھ دیا. فرمایا بظاہر دونوں مردہ لگ رہے ہوں گے پر خبردار اپنے نجس مردے میرے شہیدوں کے پاس نہ لانا.
انہیں غسل دو، انہیں کفن دو، پھر خاک کے سپرد کرو. اسے نہ غسل دینے کی ضرورت ہے نہ کفن دینے کی ضرورت. یہ اعلیٰ کے کام آیا ہے، یہ پاک ہے. توجہ فرمائیں، یہ شہید راہ خدا ہے، یہ شہید راہ خدا ہے، یہ پاک ہے. حضور مگر کمال یہ دیکھ، اچھا خالق تو بات شہید کی کر رہا تھا تو پروردگار تو واضح کہہ دے میرے شہیدوں کو مردہ نہ کہو. پروردگار فرما رہے خبردار مردہ نہ کہو انہیں جو میری راہ میں قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ ہی، پروردگار جو میری راہ میں قتل ہو جائے. جب بات ساری امت کو پتا ہے، یہ دونوں آیتیں شہیدوں بارے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں دوست، ساری امت جانتی ہے، جملہ بڑا لطیف ہے اگر میں پہنچا سکوں تو، ساری امت جانتی ہے دونوں آیتیں شہیدوں بارے ہیں. تو یا اللہ تو خود ہی کہہ دے میرے شہید کو مردہ نہ کہو. فرما رہا نہیں جو میری راہ میں قتل ہو جائے اسے. میں کہا یا اللہ کیا وجہ ہے، تو نے لفظ شہید کیوں استعمال نہیں کیا؟ کوئی بھائی نہیں، پروردگار فرمائے میں لفظ شہید تو استعمال کر لوں مگر ہر کوئی اپنا اپنا مردہ اٹھا کے لے آئے گا، ہر کوئی اپنی اپنی تعریف کا مردہ لے آئے گا. میں جملہ بدل دیتا ہوں، جب میرے شہیدوں کے دن آئیں گے ہر کسی کو اپنا اپنا مردہ نظر آ جائے گا. میں اسی لیے بتا رہا ہوں جو میری راہ میں مارا جائے، خدا یہ کہ ملازم کو تنخواہ نہ دے پہ مارے جانا، خدا یہ کہ سارا دین بجا کے مارے. توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ اس نے کہا جو میری راہ میں، یعنی تعین شہادت انداز قتل سے نہیں، اس راہ پہ ہوگا جس پہ جان گئی. میں نے بڑی بات عرض کی ہے دوستو، توجہ فرما رہے ہیں جی. انداز قتل نہیں بتائے گا کہ شہید ہے، راہ کون سی تھی. توجہ ہے، یاد رکھیں یا اس بات کو، کب مرنا ہے خدا کی مرضی، کس جگہ مرنا ہے خدا کی مرضی، کس لمحے مرنا ہے خدا کی، کس انداز میں مرنا ہے خدا کی مرضی، کس راہ میں مرنا ہے مومن کی مرضی. توجہ ہے جی. وہ کہتا ہے یاد رکھ جو میری راہ پہ جائے گا. کیسے فرق پتہ لگے گا؟ یا اللہ ہر کوئی اپنے اپنے مردے لے کر آ جاتا ہے، ہر کسی کے شہید ہیں، اپنے اپنے شہید ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں ایک بات سمجھ میں آئی، کم از کم ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، مرنے والے کو خود تو پتہ ہے میں کیا کر رہا تھا. توجہ ہے جی. اور چھوڑ دیں، میں مختصر وقت میں صرف فارمولہ ہی عرض کر سکتا ہوں. میں فارمولہ دے کر جا رہا ہوں، اگر پتہ کرنا ہے نا کہ کس قسم کی موت آ رہی ہے، باقی چھوڑیں زندگی بھر کیا کیا، آخری جملوں پہ غور کر لیجئے گا، پتہ چل جائے گا کون عدم کی وادیوں میں فنا ہو رہا ہے، کون اعلیٰ کی خاطر قربان ہو رہا ہے. آخری جملے بتا دیں گے. کجا یہ کہہ کے مر جانا کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں بکری کی مینگنے ہوتا، اور کجا یہ کہ فزت و رب الکعبہ. تو فرمایا نا توجہ فرما رہے ہیں دوستو. حضور شہید وہ ہے جو راہ خدا پہ جائے. توجہ ہے. اچھا ایک پرابلم ہو گئی اور بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا، مختصر وقت میں سنگین مسئلہ سمجھانا ہے اور بڑا مسئلہ ہو گیا. دیکھیں پرابلم یہ ہے شہادت میں عظمت ہوئی ہے، کتنی عظمت ہوگی کہ شہید کو پکارنا کیسے ہے یہ بھی خدا تعین کرے گا، وہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑتا. خبردار بولنا بھی نہیں، خبردار سوچنا بھی نہیں. کتنا پروٹوکول ہے شہید کا، کیا عظمت ہے شہید کی. توجہ ہے کہ شہید بارے سوچنے پہ بھی بولنے پہ بھی پہلے بیٹھے ہوئے توحید کے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا کمال یہ ہے، ایک پرابلم ہو گئی دوستو اور بڑی سنجیدہ ہو. اسلام نے ہر وہ شے جس میں عظمت رکھی ہے نا، وہ میرے اور آپ کے لیے مومن کے لیے اچیویبل ہے، قابل حصول ہے. نمازی کی کتنی عزت ہے،
ہے کہ نہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن کا سب سے پہلا سوال نماز ہے۔ میں پتہ نہیں کیا کچھ دکھا رہا ہوں گا، یہ دیکھو میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں اچھا بھائی دیکھ لیں گے، شناختی کارڈ تو دے جو ہے مگر نہیں دیکھیں میں ٹرک لے کر آئے ہوں سامان کو، دیکھیں میں نے کیا، وہ دیکھیں اتنا کچھ، یہ راہ خدا میں یہ کچھ کیا، وہ کچھ کرایا، یہ کچھ کرایا، وہ کہیں گے صاحب سب کچھ دیکھ لیں گے، شناختی کارڈ، وہ شناختی کارڈ نماز ہے۔ اگر یہ ہے تھوڑے رکشہ بھی ہوا تو قبول ہو جائے، اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو ٹرک بھی باہر کھڑے رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نماز شناختی کارڈ ہے آپ کا، لہٰذا کہ یہ قبول، تو کیا بڑی پرابلم ہے، مجھے کوئی موت تو واقعہ نہیں ہو جانی، فجر کا ٹائم ہے، وہ ٹوٹی میں پانی آ رہا ہے، وضو کرو ادھر کھڑے ہو، اتنے میں نمازی ہو گیا، مجھے کون سا کوئی پہاڑ چڑھ کے نیچے اترنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، قابل حصول ہوا کہ نہیں؟ سمجھ میں آتا ہے کام میں عظمت ہے، وہ میرے لیے قابل حصول ہے۔ روزہ دار کی عزت ہے کہ نہیں؟ وقت بڑا مختصر ہے، میرا ساتھ دینا۔ فرمایا منہ سے بدبو بھی جو آئے وہ اللہ کو پسند ہے، ایسا ہوا کہ نہیں جی؟ اور نومکم فی ہے عبادت، اس کا سو جانا بھی عبادت ہے، انفاسکم فی ہے تسبیح، تم سانس بھی لو تو عبادت ہے۔ کیا عظمت ہے، تو کیا بڑی بات ہے، کوئی اس کے لیے کشمیر کا سفر تو نہیں کرنا، فجر کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیں، 2-4 احتیاطیں ہیں، مغرب کے وقت شروع ہو جائیں، جان سے حاصل کر لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کوئی جا کے مجھے فلسطین ہی آزاد کروانا روزہ دار ہونے کے لیے بہت آسان ہے، قابل حصول ہے۔ اسی طرح اس نے کہا واللہ یحب المتقین، اللہ صاحبان تقویٰ سے محبت کرتا ہے۔ کیا بڑی بات ہے، مجھے کوئی جہاد ہے افغانستان پہ نہیں جانا، سادہ سا مسئلہ، جب گناہ سامنے آئے گا میں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے متقی ہونے کا درجہ، یعنی ہر وہ شے جو اسلام میں عزت دیتی ہے نا، وہ مومن کے لیے قابل حصول ہے۔ اللہ کرے میں مختصر وقت میں سمجھا دوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے پاس بہت وقت ہوتا، مگر مجھے بڑا دور کا سفر کرنا ہے، مگر حضور میں بات سمجھا کر جاؤں گا۔ پرابلم ہو گئی، شہادت میں عظمت ہے کہ نہیں؟ واضح سب کو، ایک پرابلم ہے، شہید ہونے کے لیے ایک عدد قاتل بھی تو چاہیے۔ اللہ جانے بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، توجہ ہے، یہ ٹیکنیکل پرابلم آ گئی۔ بھئی ہر وہ شے جس میں عظمت رکھی تھی وہ آپ کے اور میرے لیے قابل حصول تھی، یہاں آ کر پرابلم ہو گئی، عظمت ہے مگر ایک عدد قاتل بھی تو چاہیے، اور اگر خود کوشش کی تو خود خودکشی، وہ بجائے اجر ملنے کے الٹا سزا۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ سادی سی سوال کرنے جا رہا ہوں، ذہنوں میں سوچئے گا، یہ کیسی عظمت ہے جو مومن نہیں قاتل کے ہاتھ ہے؟ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے دوستوں کو، توجہ فرمائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے عظمت مگر ظالم کی بندوق میں لوڈ ہوئی تھی، اس کی مرضی، یہ کوئی بات ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھئی ہر عظمت میرے لیے قابل حصول تھی، بات سمجھ میں آتی ہے، اچھا کام ہے، اچھی چیز ہے، صاحب عزت بناتی ہے، تو مومن کے ہاتھ ہونی چاہیے۔ یہ کیسی عزت ہے جو ظالم کے ہاتھ ہے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ احد میں نا جب آیا نا وہ عمر ابن عبد دوسری طرف، تو آپ جانتے ہیں بخاری شریف میں جا کر دیکھ لیجئے گا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، محسوس ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی سکتا تھا سب کو، اس کی دہشت ہی اتنی تھی۔ اس نے ایک بڑا جملہ کہا، خدا کی قسم علی کے دشمن بھی پہچاننے والے ہوتے، اگر عمر ابن عبد کلمہ پڑھ لیتا نا تو بڑے بڑے پھر بڑے نہ رہتے، وہ اتنا صاحب صلاحیت تھا۔ اس نے جملہ کہا بڑا کمال ہے، اس نے کہا مسلمانوں میں نے سنا ہے تمہارے نبی نے کہا ہے جو آ کر کافر سے لڑے اگر اسے مار کے پلٹ جائے تو غازی جنت، اور اگر وہ مارا جائے کافر کے ہاتھ سے شہید جنت۔ آؤ مسلمانوں میری تلوار کے خم میں تمہاری جنت پہنا ہے۔ خدا کی قسم کیا جملہ عرض کرتا ہوں، کیسا قاتل ہے جنت بانٹ رہا، کافر ہو کہ جنت بانٹ رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور کمال، اللہ جانے علی کیا ہوگا، علی کے تو سامنے والا بھی جنت بانٹ رہا تھا۔ توجہ فرما، اچھا یہ کیا یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ واقعی یہ حقیقت ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے واقعی اس کے ہاتھ میں جنت تھی؟ نہیں، یہ بات قابل سمجھ نہیں، یہ بات نہیں، قابل فہم نہیں ہے۔ اگر عظمت ہے تو مومن کے ہاتھ ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ میں تو آمادہ ہوں، قاتل ہی نہیں ملا،
عزت ہی نہیں ملی۔ اچھا اگر کبھی تو سامنا ہو بھی گیا خوش قسمتی سے، وہی بدبخت اناڑی نکلا، اس کا نشانہ مس ہوا، میری عظمت مس ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، کیا یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو کی نہیں بنتی، سینس نہیں بنتی، تو جو ہماری عقل تسلیم ہی نہیں کر رہی تو کیسے ممکن ہے اس کے ہاتھ میں عظمت، اور وہ عظمت ہی کیسی جو بدبخت کے خدا ہاتھ میں دے دے۔ حضور نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھیں اس نے کیوں کہا فی سبیل اللہ، جو میری راہ پہ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے شہید کون ہے کون نہیں ہے یہ قاتل طے نہیں کرے گا، راہ طے کرے گی۔ اور یہاں آ کے تو سارا مسئلہ ہی حل کرے۔ ہمیں یہ مفہوم بالکل سمجھ نہ آتا، پر رسول نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ مت اپنے ذہنوں کو ادھر ادھر کرو۔ ماتا اللہ حب آل محمد، ماتا شہیدہ، تمہیں راہ جاننی ہے میں بتا رہا ہوں، مرو جیسے بھی، چاہے بلڈ پریشر ہو چاہے شوگر ہو، مگر مرنا میری آل کی حب پہ، جب اس پہ جاؤ گے تو شہید ہی گا۔ یا توجہ فرما توجہ فرما رہے ہیں دوست، اللہ کی راہ طے کرے گی۔ دوست سادی سی بات، میں طالب علمانہ ذمہ داری ہے، ایسے میں بات ختم نہیں کر سکتا، مگر یہ بات سمجھ کے اٹھیے گا۔ اگر واقعی ہم کوئی ایسی زندگی گزار رہے ہوئے جہاں ہمارے واجب ہی ادا نہیں ہو رہے، وہ اللہ کی راہ ہے، اگر ایسے میں سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی، اگر ہم کچھ حرام کی طرف گئے ہوئے تھے، حرام کمانے گئے تھے، سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی تو اللہ کی راہ ہوگی۔ رشوت والی زندگی کے اندر اگر موت آ گئی تو وہ راہ خدا ہوگی۔ بہن کا مال مارا ہوا، بھائی کا حق مارا ہوا، قرضہ لے کے ہڑپ کر گئے ہوئے، ایسے میں سانس ٹوٹ گئی، اللہ کی راہ ہوگی۔ تو جو فرما رہے ہیں جی، تو یاد رکھیں اللہ کی راہ تعین کرے گی، کون غرق ہونے جا رہا ہے کون امر ہونے جا رہا ہے۔ چلو تو مختصر وقت میں اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا، مومنین بالیدہ فکر ہیں، خود ہی اس بات کو سمجھیں گے۔ جائزہ لیں اپنی زندگی کا، کب مرنا ہے اللہ کی مرضی، کہاں اللہ کی مرضی، کیسے اللہ کی مرضی، کس راہ میں، وہ مومن کی مرضی۔ اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے، آپ اپنا اختیار ٹھیک سے استعمال کریں، موت آ کے بھی آپ کو مار نہیں پائے گی۔ توجہ، خود گر و خود مگر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ موت مومن کو مارنے کے لیے نہیں آتی، اسے حیات نو دینے آتی ہے، اسے ایک نیا سلسلہ بخشنے آتی ہے، بس راہ خدا کی ہونی چاہیے۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو دوستو، جوانوں غور کرو، خدا کی مان بھی رہے ہو کہ نہیں، اپنے راستے کا تعین کرو۔ خدائے آل محمد کی قسم، میں نے یہ پچھلے دن صرف اس عشرے کے اندر جوانوں کے جنازے دیکھے، لہٰذا یاد رکھنا، کسی غلط فہمی میں نہ رکھنا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ 12 محرم ہے دوستو، کہتے ہیں آگ 2 طریقوں سے بجھتی ہے، جب آگ لگ جائے نا تو 2 ہی طریقوں سے بجھتی ہے، یا کوئی بجھائے یا جب اسے جلانے کے لیے ملے ہی کچھ۔ وہ جو عصر عاشور شام غریبہ میں آگ لگی وہ کسی نے بجھائی نہیں، جب ملا کچھ نہیں نا علی و بطول کی بیٹیوں کا جلانے کے لیے، وہ آگ خود بخود بجھ گئے۔ بس دوستو اگلا دن چڑھا 11 محرم، نجس لاشیں لعینوں نے اپنے دفنائے، اور وقت عصر ڈھول پہ چوٹ پڑ گئی۔ ڈھول پہ چوٹ نہیں پڑی، علی و بطول کے دلوں پہ چوٹ پڑ گئی۔ علی و بطول کی بیٹیاں کانپ کر رہ گئیں۔ ہوتا کیا ہے، شمر لعین کچھ رسیاں لے کر آ گیا۔ میں کیا ہی آپ سے عرض کروں، صاحب نور ایمان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب جنگ نہروان تمام ہوئی، پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی 10 سے زیادہ آپ کے شہید نہیں ہوں گے، 10 سے زیادہ ان لعینوں کے بچیں گے نہیں۔ وہ جو چند 7-8 قیدی زندان میں تھے نا، زندان کے باہر سے مولا حسین گزرے۔ مولا حسین نے ایک قیدی دیکھا جس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی اور وہ تکلیف سے کرہا رہا ہے۔ میرا مولا سیدھا مولا امیر کے پاس آیا اور کہا بابا اجازت ہے میں اس قیدی کی رسیاں کھول دوں؟ امام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔
امام نے فقط ایک سوال کیا، فرمایا پتہ ہے نا حسین وہ کون ہے؟ کہا بابا میں جانتا ہوں، وہ شمر ذوالجوشن ہے۔ کہا جا حسین پھر خود ہی کھول لے۔ ایک مرتبہ امام حسین آئے، زندان میں آئے، امام رسیاں کھولتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا علی زادے نبی کے بیٹے رحم بھی کرتے ہو روتے بھی ہو؟ فرمایا رحم اس لیے کر رہا ہوں نحن اہل بیت النبوہ، مگر رو اس لیے رہا ہوں ایک وقت آئے گا میری بہن تجھے خدا و رسول کے واسطے تب تو حیا نہیں کرے گا۔ وہ پاؤں میں گر گیا، کیسے ہو سکتا ہے یبنا رسول اللہ، مگر 11 محرم کو دنیا نے دیکھا، علی و بطول کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے۔ اللہ جانے سید سجاد نے کتنی محنت سے پھوپھی کو سوار کروایا، مگر ساری محنت وہاں ضائع ہو گئی۔ جب چند قدم اونٹ چلا، بھائی کی لاش دیکھی، جناب زینب نے خود کو گرا دیا۔ دوسری بیوی جو پیچھے گری وہ اصغر کی ماں رباب تھی۔ جناب زینب نے جب لاش کی حالت دیکھی نہ تڑپ کے کہتی حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ وہ جو خوشبو سے پہچان لیتی تھی، مدینے کی طرف رک کر کے کہتے نانا کیا یہی آپ کا بیٹا حسین ہے؟ وہ جسے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے ٹکڑوں میں بدل چکا ہے یا رسول اللہ۔ اور جناب اصغر کی ماں نے تو کلیجہ ہلا دیا کربلا کا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی میرے سید میرے سردار، اصغر کی ماں پہ بڑا مشکل وقت ہے، آپ کی لاش کو اس عالم میں دھوپ میں دیکھنا، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی میں آپ کی لاش کا پردہ بنا دیتی، اور کچھ نہیں ہو سکتا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میں حالت قید میں نہ ہوتی، میں پاس کی بستیوں میں چلی جاتی، جو بن پڑتا میں آپ کو کفنا کے جاتی، ایسے دھوپ میں آپ کا لاشا چھوڑ کر نہ جاتی، پر اس بے ماں یہ بے سہارا بے کس ماں کے وعدہ آپ سے ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی چھاؤں میں نہ بیٹھوں گی، آپ کی پیاسی شہادت کی قسم کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ بس دوستو اس کے بعد دوبارہ سوال ہے، اب جو قافلہ چلا اور چلا نہیں، چلنے پہ معذر بھگایا گیا قافلہ، یہ قافلہ بھگایا گیا تھا اور اس عالم میں بھگایا گیا تھا۔ اب خود چشم تصور سے سوچیں، جب مائیں پشت ناکہ پہ بیٹھی ہوں اور ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماؤں کی گردنوں میں ہاتھ حمائل کیے ہو، اب جب بھاگا ہے نا قافلہ بھاگا، انعام کا لالچ تھا لعینوں کو، چاہتے تھے فوراً پہنچے ابن زیاد، جب بھگایا ہے نا ننھے ننھے بچے زمین پہ آ کے کہتے تھے کبھی قافلہ رو کر، آج بھی جاؤ کربلا سے کوفہ چھوٹے چھوٹے مزار بنے ہوئے ہیں، یہ انہی بچوں کی یادگاریں ہیں۔ بے بس مائیں پلٹ کر دیکھتی تھی، اونٹوں کے پاؤں کے نیچے اپنے بچے آ رہے، رو کر کہتی تھی جا علی اکبر کا صدقہ، جا علی اصغر کا صدقہ۔ بس ایک وقت آیا کہ قیامت ہو، ایک وقت آیا قیامت، اور یہ وہ قیامت ہے جو جناب سکینہ نے خود بھی سنائی ہے۔ جب پہنچی نا شام کے دربار میں، ایک مرتبہ 9 گلے ایک رسی کے اندر پروئے ہوئے تھے، شمر لعین نے ایک ایک کو دیکھا، اس کو سب سے چھوٹی قیدن پہ نگاہ پڑی، اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ بولی کچھ نہیں۔ اس نے پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ بولی کچھ نہیں۔ حکمران تھا، لعین تھا، فاسق تھا، غصے میں اشارہ کیا کہ نیزہ بردار کو، وہ آگے بڑھنے لگا، سید سجاد وہاں سے تڑپ کے بول اٹھے ظالم رک جا، میری بہن بولنے کی کوشش کرتی ہے، رسی اتنی سختی سے بدلی کہ آواز ہی برآمد نہیں ہوتی۔ سید سجاد کو اجازت ملی، آگے بڑے، رسی ڈھیلی کی، اس نے پھر پوچھا تمہارا نام کیا؟ اب سکینہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا، بار بار وہ پوچھ کر بی بی روتی ہے۔ اس نے کہا میں تم پہ ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، سوال ہی کر رہا ہوں، ذرا حیا دیکھیے گا، سوچئے گا، جملہ سنیں سکینہ کا اور جناب زینب کی عالم دیکھیے گا، وہ کیا ہوگا۔ سکینہ رو کر کہتی ہے اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا، ہو حسین کی بیٹی اور شرابی مخاطب بنا دے۔ اللہ جانے سکینہ کی حیا کا یہ عالم ہے، علی و بطول کی بیٹی کیسے شرابیوں میں خطبے پڑھتی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا اچھا بتاؤ تجھے جب سے تمہارا بابا مارا گیا تو پھر کیا مشکلیں آئی ہیں؟ سکینہ رو کر کہتی یزید سن، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے نا مجھ پہ چھوٹی ترین مصیبت یہ آئی ہے، جب سے بابا مارا گیا اب تک میں سو ہی نہیں سکی،
پھر بی بی نے بتایا جب 11 محرم کو قافلہ بھگایا گیا نا، میرے حصے میں اتنا لاغر اور کمزور اونٹ آیا جو چند قدم چلتا تھا چل کے گر جاتا تھا، میں منہ کے بل آ کر زمین پہ گرتی تھی۔ پھر میں گھبرا گئی سوار ہونے سے، میں نے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا، میں بھوکی تھی، میں پیاسی تھی، میں بار بار گرتی تھی۔ بی بی نے ایک فاسق کی طرف اشارہ کیا، یہ رئیس ابن قیس مجھے تازیاں میں مار مار کے بھگاتا تھا۔ بس دوستو ایسا ہی ایک لمحہ آیا، سکینہ گری اور پھر اٹھ نہیں سکی، قافلہ بھاگتا چلا گیا۔ جناب زینب نے پلٹ کر دیکھا، حسین کے سینے کا تعویذ گر گیا ہے، قافلہ رکتا نہیں ہے۔ بی بی نے عجب کام کیا، بی بی نے خود کو بھاگتے اونٹ سے زمین پہ گرا۔ نہیں آپ نے سن لیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ مجھے ایمان سے بتانا، 55 سال کی جناب زینب ہے، ہاتھ بسے گردن بندے ہیں، اونٹ کی اونچائی سے بی بی کیسے زمین پہ آئی ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے بازو کٹا کے فرات کے کنارے بھاگتے گھوڑے سے غازی زمین پہ آیا ہو، ایسے بی بی جب بی بی زمین پہ آئی مجبوری بن گئی، قافلہ روک دیا۔ تازیانے مارے سوار ہو کر بالکل نہیں ہوتی جب تک ہماری بچی کو لایا نہیں جائے۔ آخر ظالم مجبور ہوا، رسیاں کھولے، جا بی بی اپنی بچی کو اٹھا کر لا۔ بی بی پیچھے جنگل میں آئی جہاں سکینہ گری تھی، ایک عجیب ہی منظر دیکھا، وہ سکینہ جو جب سے یتیم ہوئی ہے تماچے ہی پڑے ہیں، وہ سکینہ جس پہ کسی نے رحم نہیں کیا، دیکھا کسی ضعیفہ نے اپنی گود میں تھام رکھا اور اسے پیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ سکینہ جسے کسی نے ابھی تک پیار نہیں کیا تھا، جب اسے ماں کا پیار ملا نا، اب وہ بلک بلک کے رو رہی ہے اور رو رو کر بتا رہی، میں آپ کو کیا بتاؤں، ظالم خنجر چلاتا رہا، میں کہتی رہی ظالم نہ مار، میرا بابا بڑا پیاسا ہے، ظالموں نے ہمارے خیام جلا دیے، مجھے ظالم نے تماچے مارے، میرے دھروں کو چھین لیا گیا، میرے دامن میں آگ لگی۔ سکینہ رو رو کے اپنے مزہ، اور وہ آگے سے جھڑکیاں نہیں دے رہی، وہ پیار کر رہی ہے۔ جب یہ عالم دیکھا، جناب زینب نے تڑپ کے کہا، بی بی تیرا بڑا شکریہ، تو نے ہماری یتیمہ پہ رحم کیا، میں زہرا کی بیٹی تجھے زبان دیتی ہوں، میں تیری شافیہ محشر کے دن بنوں۔ جب کہا زہرا کی بیٹی، وہ بی بی تڑپ کے کہتی، پھر بتانا کس کی بیٹی؟ کہا زہرا کی بیٹی۔ ایک مرتبہ نقاب ہٹایا، زینب پہچان تیری ماں زہرا، تجھے تنہا میں نے کب چھوڑا، میں تیرے ساتھ ساتھ سفر کر ماتم حسین